آپ نے پاکستان کے بہترین میڈیکل کالج سے MBBS کر لیا, MD بھی بن گئے, پریکٹس بھی شروع کر لی. کیوں نہ اپنے وطن کے لیے بھی کچھ کیا جائے؟ پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد نیسڈیک لسٹڈ ہیلتھ کیئر کمپنی MTDC سے میڈیکل بلنگ اور EHR سروسز حاصل کریں. آج ہی mtdc.com وزٹ کریں اور ٹی وی ایڈ آفر پر کلک کریں. MTDC, آپ کی اپنی میڈیکل بلنگ کمپنی. جیسے آپ نے بھی فرنیچر میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہی لیا, اور بھی تو آپشنز تھے. میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ اور بھی تو آپشنز تھے. ہاں لیکن میں سب سے اچھا ہوں نا. دیکھیں میں آئی ہیو اے گریٹ پرسنالٹی اور میں دل کا بھی اچھا ہوں. ایگزیکٹلی. باہر سے تو بہت سے اچھے لگتے ہیں, آپ اندر سے بیسٹ ہیں. اسی لیے پارٹنر وہی چوز کرنا چاہیے جو ساری زندگی ساتھ نبھائے. جیسے مولٹی فوم, جس کی ہائی پریشر ٹیکنالوجی فوم کو باہر سے اچھی لک دے اور اندر سے سالوں تک مضبوط رکھے. ویسے بیسٹ کو پہچانا تو آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے, مگر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ٹیگ چیک کر لینا چاہیے تھا. کیا مطلب؟ او ہیلو. کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا جو ایک تجزیہ یا تبصرہ ہوتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ 32 لاکھ کے قریب ووٹرز جو ہیں کل اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, اور اس میں مرد جو ووٹرز کی تعداد ہے 15,19,300 کچھ ہے, اور اس میں خواتین جو ووٹرز ہیں وہ موجود ہیں. یہ سارے جو پروسیس ہے, جمہوری عمل ہے, جو اقتدار کی منتقلی ہے, اس حوالے سے کچھ قواعد و ضوابط بھی طے کیے گئے ہیں. ان کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ ہم لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ جو حدود و قیود طے کی گئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک بر وقت تازہ ترین صورتحال پہنچائی جائے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو اس وقت تک کے حالات واقعات ہیں, الیکشن کمپین گزشتہ رات جو گزر گئی 12 بجے, اس کا بھی اختتام ہو چکا ہے, اور یہ ساری صورتحال ہم آج آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آپ جو سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, آپ بھی اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں جناب شوکت تیمور صاحب. آپ کو بھی سر ویلکم کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ کا. شوکت تیمور صاحب, ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے, اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کے ہر وہ مسائل, ہر وہ مسئلے, ہر وہ اقتدار کی ایوانوں تک وہ بات جو ایک عام آدمی نہیں پہنچا سکتا, ہم نے آواز اس کی بننے کی کوشش کی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب کیونکہ کل ہم نے ایک جمہوری عمل دیکھنا ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. سب سے پہلے جو ایک اس وقت تک کی صورتحال ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, کیونکہ آج ہمارے پاس اپنے سامعین و ناظرین کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے جو ایک صورتحال اب تک ڈیولپ ہو چکی ہے, اور جو سامعین, جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو کل اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے, کیا کہیں گے ان کو؟
شکریہ ساحل. الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ 1985 سے آزاد کشمیر کے اندر تواتر کے ساتھ جاری ہے. آزاد کشمیر کے جمہوری جو عمل ہے اس میں بہت پازیٹیو سائن ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے. اور یہ ایک جمہوری سیٹ اپ جو چل رہا ہے یہ ووٹ کے پروسیس سے ہی چل رہا ہے. اس میں کمی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جمہوری سیٹ اپ کے اندر جو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جمہوری پروسیس ہے ووٹ جمہوریت کا ایک حسن ہے الیکشن, تو ہر 5 سال کے بعد یہ الیکشن ہوتا ہے, یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی شہری ہیں اور پاکستان کے تمام شہروں سے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو لٹریسی کا ریٹ ہے وہ بھی بہتر ہے. اس لیے آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں لوگ جو حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں وہ بھی بڑے بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جو حق رائے دہی ہے اس حق رائے دہی میں اس دفعہ کے جو الیکشن ہیں ان میں ایک خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ان الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ رہے گا وہ بہت بہتر رہے گا ماضی کے الیکشن کی نسبت. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بے شمار جو ہمارے لوگ باہر پاکستان کے اندر یا باہر ہوتے تھے وہ عید کی چھٹیوں میں گھر آئے ہوئے ہیں اور وہ الیکشن ووٹ دے کے ہی پھر واپس مڑیں گے واپس اپنا کام کاج کی طرف. تو اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ بہتر متوقع ہے. کہ اس میں یقیناً جو میں نے جیسا کہا بھی کہ تقریباً جو ہماری خواتین جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد بھی اچھی ہے اور مرد حضرات کی بھی اچھی ہے, جو کیونکہ اوورآل جو جس جمہوریت کی یا جو اقتدار کی منتقلی جو عوامی فیصلے سے ہوتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں یقیناً آزاد کشمیر کی نشستیں ہیں, پھر مہاجرین جو ہیں پاکستان میں آباد وہاں بھی نشستیں ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اچھا شوکت تیمور صاحب, جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ایریا میں کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں, آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں یار چھوڑو ووٹ کس لیے کاسٹ کرنا ہے, رہنے دیتے ہیں, گرمی ہے, دھوپ ہے, بارش ہے, یہ ہے وہ ہے. ایسے سامعین ایسے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کے ووٹ سے کیا ہو سکتا ہے, آپ کو ووٹ دینا کتنا ضروری ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ 5 سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کون جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان میں کون آدمی بہتر ہے, کس کا پروگرام بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری عمل سے لا تعلق رہنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اور اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس میں -1% لوگ ہوں گے جو اس طرح کی بات سوچ رہے ہوں گے جی کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا, میں نے ووٹ نہیں دیتا. یہ صحیح ہے. اکثر جو لے مین ہے, عام مزدور ہے, عام تاجر ہے, عام آدمی ہے, ریڑھی والا ہے, وہ بھی ان الیکشن میں کہیں نہ کہیں پین لے کے کام کر رہا ہے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں, فلاں شخصیت کو ووٹ دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنا پولیٹیکل اویئرنیس ہے یہ پاکستان کے کسی علاقے میں. اور آپ کا کہنا ایسا ہی ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں, بالکل استعمال کریں. میں آپ کی اجازت سے یہ بھی اپنے ناظرین کو بالخصوص جو ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں, جناب آپ کیونکہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, ہماری گفتگو میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, تو آج اپنی پارٹی کو بھی مینشن کرتے ہیں, ذرا ہم بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں جناب آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کریں, تو ذرا ہم بھی ذرا اس میں عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کیونکہ کامنٹس کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جناب آپشن موجود ہے, آپ بالکل کامنٹس کے ذریعے اپنی جو پارٹی ہے اس کو آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں اور سپورٹ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. شوکت تیمور صاحب, جو ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون بالخصوص یہ بات کرتی ہے, داندلی کی بات کرتی ہے اقتدار میں, اس طرح کی چیزیں کچھ ہمارے پاس بھی اطلاعات اس طرح کی موصول ہو رہی ہیں کہ حلقہ میں کچھ پیسوں کی یا کوئی اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا ہے ویسے آپ کے پاس اطلاعات؟ ویسے دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اور جو بھی نئی پارٹی ہوتی ہے, جس طرح پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی پارٹی تھی اور اس پہ بھی یہی الزامات لگائے گئے تھے جی کہ وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں اور اس طرح اسکیموں کے اور بے شمار کشمیر بالکل ایسے ہی ہے. تو اس دفعہ وہ الزامات سارے کے سارے منتقل ہو گئے ہیں تحریک انصاف پہ.
تو اس طرح کے الزامات بے شمار جگہوں سے آ بھی رہے ہیں کہ ایزی پیسہ ہو رہا ہے, کہیں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں بالکل ووٹرز ایسا ہی ہے, کے بالکل. کو خریدنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے, یہ الزامات لگتے رہتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور فیکٹس بھی ہوتے ہیں اس میں. یہ بات نہیں ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے, صحیح, اس میں حقائق بھی ہوتے ہیں, لیکن ایویڈنس کا جو معاملات ہیں, اگر ایویڈنس ہوں کسی بھی پارٹی کے پاس کہ دوسری پارٹی یہ کر رہی ہے, تو اس کو کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی کی طرف جانا چاہیے. ایویڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں شوکت تیمور صاحب, ہمارے جو وزیر امور کشمیر صاحب ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ تو اس پہ تو اب کیا بات کرنا, انہیں تو اسپیچ کرتے ہوئے پیسے پکڑا دیے تھے. چلیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن جو ذرائع ہیں ان سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا کام ہو رہا ہے, یہ عمل جاری ہے, امر جاری ہے, جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. چلیں جناب, پیسے ضرور آپ تقسیم کریں, یہ لوگوں کو کھانے دیں, صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چلے صحیح ہے. یہ 5 سال بعد ایک موقع ملتا ہے لوگوں کو, میں کہتا ہوں کہ کھانے دیں, جس کو جتنا ملتا ہے وہ کھا پی لے. چلیں اب کیونکہ اس میں چلے صحیح ہے, جو کہ ہمارے پاس اب کیونکہ ایویڈنس تو کوئی اس طرح کا سچ ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ہم سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے. اب بات یہ ہے کہ شوکت تیمور صاحب, جب کل ہم بات کر رہے ہوں گے, بشرط زندگی اگر زندہ رہے, جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو کچھ حد تک بالکل کچھ رزلٹ ہمارے پاس آ جائیں گے. اور سامعین و ناظرین جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سنیں, ہم کوشش کریں گے کہ کل ایک میراتھن آپ کے سامنے ہم اپنا ایک پورا ٹاک شو رکھ سکیں, جس میں اور بھی ہمارے سینئر صحافی موجود ہوں گے. اس پہ ہم پورے ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں گے, اور جو رزلٹ جو اناؤنس ہوتا جائے گا, وہ جو ایک کہتے ہیں نا جسے غیر حتمی نتیجہ یا جو سرکاری جو رزلٹ ہوں گے وہی ہم آپ تک پہنچائیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ اپنے سامعین و ناظرین تک ہم وہ نتائج پہنچا سکیں. اچھا, ویسے شوکت تیمور صاحب, جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اب کیونکہ کل تو پولنگ سٹارٹ ہو جائے گی, جوڑ توڑ ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ بڑی جگہوں پہ ہو رہا ہے جناب, اور بڑی خوفناک قسم کی کمپین بھی چل رہی ہے, مختلف طریقے سے اپنے اپنے حلقے میں لوگ کام بھی کر رہے ہیں. تو وہ الیکشن کمپین کا وقت تو ختم ہو گیا, لیکن جوڑ توڑ آج کی رات کتنی قیمتی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویسے بہت قیمتی. میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو اس سے پہلے جو 2-2.5 ماہ کمپین ہوئی ہے, اس سب کا نچوڑ جو ہے, یہ جو ہمارے پاس گھنٹے موجود ہیں, اس 12 گھنٹے موجود ہیں اس وقت. جی جی جی, اس وقت 8 بجے سے صبح 8 بجے تک, اور 8 بجے سے بھی نہیں بلکہ یہ شام 5 بجے تک, جب تک بکسیاں بند نہیں ہو جاتی, ان کی گنتی شروع نہیں ہو جاتی, اس وقت تک یہ عمل جاری رہے گا. اور آج کی رات جی, یہ بہت امپارٹنٹ ہے, اس میں بے شمار ایسے فیصلے, اور خاص کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے باغ کے جو حلقہ وسطی باغ ہے, اس کے مستقبل کا تعین آج رات کو ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا, کون آدمی ان کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا. ویسے یہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے ابھی؟ کہیں جاری ہے, تسلسل جاری ہے. صحیح ہے, چلیں اس حوالے سے چلیں ٹھیک ہے, آپ بات درست کر رہے ہیں, میں آپ کی بات کو سمجھ بھی رہا ہوں. چلیں جو پکچر بنتی ہے وہ تو چلیں کل شام تک واضح ہوگی, لیکن ایک سیاسی جو جوڑ توڑ ہے وہ عروج پہ ہے جناب. اپنے سامعین و ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں, اور بالخصوص وسطی حلقہ جو ہمارا ہے LA-15 جی, اس حوالے سے وہاں پہ اس وقت جو جوڑ توڑ, اس وقت جب ہم سے یہ بات کریں, اپنے عروج پہ ہے, اور کافی سرپرائزنگ بھی ہے ویسے شوکت تیمور صاحب. بالکل, کیوں نہیں, ڈیفینیٹلی. دیکھیں کہ وسطی حلقے کے بارے میں جو تاثرات تھے عوام کی طرف سے, ان تاثرات کو شاید زائل کر دے آج کا جو فیصلہ ہے, آج کا رات کا جو فیصلہ ہوگا. وہ ان تاثرات کو, سارے وہ جو برج ہیں وہ سارے کے سارے ڈوب بھی سکتے ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں. تو یہ کون کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم فی الحال بتا نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ جناب یہ بڑا ایک اسے سیاست ہی کہہ سکتے ہیں. ویسے سر سیاست میں دیکھیں نا, کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. کل کا جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. سیاست کے اندر عام حالات میں بھی دشمن کا دشمن آپ کا دوست, اور اسی پہ میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ وسطی باغ پہ کام ہو رہا ہے کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست, وہ سارے کے سارے دوست میرے خیال میں ایک پیج پہ آنے کی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا کچھ ویسے کسی خاص شخصیت کے لیے ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں وسطی باغ کے اندر جو ایڈوانٹیج گزشتہ صورتحال میں تھا راجہ مشتاق ناز کو, وہ ایڈوانٹیج سردار تنویر الیاس صاحب کو نہیں ہے. صحیح. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت مشکلات ہیں وسطی باغ کے اندر. اور ایک تو سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ
سیاست میں دل نہیں ہوتا, سیاست میں رکھ رکھاؤ کوئی چیز نہیں ہوتی. سیاست میں ایک وقت میں آپ نے تمام جو تعلقات ہیں ان کو ختم کرنا پڑتا ہے اور ایک اپنی سمت کے تحت آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو وہ اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے. ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جو آپ کے کہیں تو آپ کو کامیابی دلا دیتے ہیں, کہیں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور یہ جو تجربہ جو جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی اس میں یہ درست ہے کہ یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے کچھ پروگرامات کیے, ان میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر ایک تو اس کی جنگ ہے آزاد کشمیر کی بڑی پارٹیوں سے, پاکستان مسلم لیگ نون, مسلم کانفرنس, پاکستان پیپلز پارٹی, جو آزاد کشمیر کی جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے سروائیو کیا ہے گزشتہ 20-30-40 سال, تو ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اس کی ایک اپنے اندر جو جنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری جو جنگ ہے اس کے نتائج وہ الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج آتے ہیں. ایسے ہی. اچھا شوکت تیمور صاحب, یہ چلیں آزاد کشمیر کی جو نشستیں ہیں اس پہ تو چلیں کہیں پہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے. 3 بڑی جو جماعتیں ہیں ہماری, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نواز, جو بڑی جماعتیں ہیں یہ تو چلیں اس میں میرپور ڈویژن میں, مظفر آباد میں اور بالخصوص پونچھ ڈویژن میں بڑا مقابلہ ہے ان 3 جماعتوں کا. اب کیونکہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہاں پہ بھی بڑا ٹف مقابلہ ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک تو انتخابی عمل جو آزاد کشمیر میں ہے یہ تو جاری ہے, مطلب کل سے ہوگا, وہ جو نشستیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اہم رہیں گی؟ وہ دیکھیں اہمیت اصل میں وہ جو 12 نشستیں ہیں پاکستان کی, وہی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بنانے میں اور بگاڑنے میں وہی انہیں کا استعمال کیا جاتا ہے, جس سے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیوں جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ شور ڈالتی ہے جی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, تو جب اقتدار میں جانا ہوتا ہے انہیں تو انہیں کا استعمال کرتے ہیں. تو ان پارٹیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نشستیں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں. جی بالکل ایسے. تو ان پنجاب کی جو نشستیں ہیں, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو گرپ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی زیادہ مضبوط ہے جی, اور وہاں مسلم لیگ کوشش کرے گی کہ 8 میں سے 4 نشستیں حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے. صحیح. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مسلم لیگ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان کی جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان میں کچھ تو میرے خیال میں 1-2 لے لے گی تحریک انصاف, پیپلز پارٹی 1-2 تحریک انصاف, 1-2 آزاد امیدوار بھی جیت سکتے ہیں. صحیح ہے. یعنی آپ وہاں پہ مسلم لیگ نون کو, مسلم لیگ نون زیادہ وہاں افیکٹو ہے پنجاب کے اندر. اب اس میں شوکت تیمور صاحب, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامعین جتنے بھی ناظرین ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے جناب کہ کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی 2 جماعتوں کا اتحاد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ اس طرح کر کے آگے کچھ مخلوط سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ بات جو ہماری 12 نشستیں ہیں پاکستان میں, 4 لاکھ کچھ کے وہاں ووٹرز کی تعداد ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, تو یہ ساری کہیں نہ کہیں انتخابات میں ان کا عمل بڑا اہم رہتا ہے. اب کیونکہ بڑے بڑے یہاں پہ اگر آپ میرپور ڈویژن کی بات کریں تو بیرسٹر صاحب سے لے کے جو سعید صاحب سے لے کے پھر پونچھ ڈویژن میں آ جائیں, پھر وزیر اعظم صاحب کے حلقے میں آ جائیں, بڑی بڑی شخصیات ہم دیکھ رہے ہیں مد مقابل ہیں. اور اس دفعہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا مسلم کانفرنس کہہ دیں, ماضی میں ایسے ہی 2, اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی میدانی انتخابی عمل میں موجود ہے اور وفاق میں ان کی حکومت ہے, کیونکہ اب وہ جو 2 جماعتی ایک کام تھا وہ تو ہو گیا ختم. اب کیونکہ اس میں آزاد انتخابات بھی آزاد امیدوار بھی موجود ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم بڑا اس پورے انتخابات کو بڑی دلچسپ بنا دیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس میں اور جی بی کی سیاست میں بڑا فرق ہے, اس لیے کہ جی بی میں جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی آزاد کشمیر کے اندر ہے. صحیح. تو آزاد کشمیر کا جو
لے مین ہے اس کا جو اپروچ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جو صلاحیتوں کا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس وقت وہ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے, سوائے چند ایک ہمارے جو سیاستدان ہیں جو اس سے پہلے منتخب ہوتے رہے ان کو چھوڑ کے, اور خاص کر کے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں سردار راجہ فاروق حیدر صاحب, وہ ان کے لیے بڑا ٹف ماحول ہے اس وقت الیکشن کے اندر. تو باقی بھی آزاد کشمیر کے اندر بڑی کوئی انہونی بات میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی انہونی بات ہو جائے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سے تحریک انصاف کا کوئی امیدوار جیت جائے جو ایک لے مین ہے, جو یہ اگر وہ جیت جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. صحیح ہے, چلے اس تبدیلی کا ہمیں کل اندازہ ہو جائے گا. جن 12 نشستوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں شوکت تیمور صاحب, پنجاب کی, جموں کی 4 اور ویلی کی جو 4 سیٹیں, ان میں سے 4 جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے گڑھ تصور کیا جاتا ہے. بالکل اس میں نارووال, فیصل آباد اور یہ چیزیں, اور 4 جو آپ نشستیں ہیں ان میں مسلم لیگ نون کو جو ہمارے ذرائع ہیں ان پہ کمپٹیشن ہے. لیکن 4 جو نشستیں ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا, وہ نارووال والی اور فیصل آباد اور دوسری لاہور والی, شاید یہ مسلم لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے. تو اگر ہم وہاں سے دیکھیں تو وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا کمپٹیشن یا وہ سیٹیں ہمیں کہیں بیلنس میں نظر آتی ہیں, پھر ہم آزاد کشمیر کی طرف بھی آتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کیونکہ وہ آپ نے خود ہی کہا کہ ماضی میں بھی ان نشستوں سے حکومتوں پہ بڑا اثر پڑا, بالکل ایسا ہی ہے, انتخابات پہ بھی بڑا اثر پڑا, اور پھر ایک تو تاریخ تو رہی ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے لوگ پھر زیادہ تر ووٹ اسی کو کرتے ہیں. اب کیونکہ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے شوکت تیمور صاحب کہ ابھی کچھ ضمنی انتخابات پاکستان میں بھی ہوئے ہیں, ان میں بھی آپ دیکھ لینا ان میں بھی ہمیں غیر متوقع طور پہ حکومتی جماعت کو شکست ہوتی ہمیں نظر آئی. 6-7 حلقوں میں نہیں, بڑی بات ہے, بڑی بات اس میں یہ ہے کہ 8 سے 9 نشستیں وہ ہار گئی, اور ایک تو اپنے گھر کی کے پی کے کی نشست بھی وہ ہار گئے. اب کہیں نہ کہیں کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو جو مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ملک اس وقت ویسے پورے دنیا میں ہی معیشت کا آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے بڑا برا حال ہے, تو کہیں نہ کہیں حکومت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے پائی. کہیں لوگوں کا ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا بالخصوص پاکستان میں ضمنی انتخابات میں, اور یہی کہیں تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں بھی کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے اور اس طرح کے, اگر ان بنیادوں پہ لوگ ووٹ دیں اور ان بنیادوں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو تو پھر تو بڑی پازیٹیو بات ہو. لیکن آزاد کشمیر کے اندر اتنی بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگ پولیٹیکل طور پہ کسی نظریے یا کسی سوچ پہ, یہاں شخصیات کے ووٹ ہیں. یہاں دیکھیں نا آپ حلقہ شریف کی باغ کی مثال لے لیں کہ پچھلی دفعہ سردار میر اکبر خان صاحب مسلم کانفرنس سے مسلم لیگ نون میں آئے, جی جی, اور وہ ووٹ بینک جو مسلم کانفرنس میں ان کے ساتھ تھا وہ سارے کا سارا مسلم لیگ نون میں پہنچ گیا. اور اسی طرح اس وقت وہ تحریک انصاف میں چلے گئے اور وہ ووٹ بینک انہی کے ساتھ شفٹ ہو گیا تحریک انصاف. کون سے نظریے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صحیح, کوئی نظریات, کوئی لوگوں کی اویئرنیس کی بات نہیں ہے. یہاں لوگوں کا مطلب گاؤں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ ایک شخصیت کے ساتھ ہیں تو میں ڈیفینیٹلی دوسری شخصیت کے ساتھ ہوں گا. میرا اور آپ کا صحیح ہے, وہ کہیں ذاتی رنجش و سیاست میں بھی آ جاتی ہے. اور اس کا فائدہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخصیات جو ہیں پولیٹیکل شخصیات وہ ان کو ہوتا ہے. اس کا شخصیات کسی گاؤں کے لوگوں کو نہیں ہوتا یا ان عام آدمی کو نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کے ساتھ چلے جائیں گے. تو یہاں شخصیات کی جنگ ہے. اچھا, میں یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن کچھ تصادم کی بھی اطلاعات موجود ہو رہی موصول ہو رہی ہیں. میں اپنے سامعین جو بالخصوص ہمیں آزاد کشمیر کے اندر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, آپ کا خواہ کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, آپ کسی بھی نظریے کو جو آپ کی جماعت ہے یا آپ کی لیڈرشپ ہے, آپ ضرور ان کو فالو کریں, ووٹ بھی دیں, نعرے بھی لگائیں. لیکن آپ سے ریکویسٹ کریں گے جناب کہ انتخابات میں, الیکشن میں اتنی حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ کچھ اس طرح کی صورتحال میں آپ کسی خدا نخواستہ کسی
کسی کا نقصان کر دیں یا آپ کا نقصان ہو جائے. ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں چاہتے. اپنے تمام ان سیاسی جو ورکرز ہیں یا ایسے کارکن ہیں جو مختلف جماعتوں سے ہیں, تو وہ جو ایک پیار محبت والا ہمارا ماحول ہے اسے قائم رکھیں, اور بالخصوص آج کی اور کل کا جو ہمارا پولنگ کا سارا جو ایک عمل ہونا ہے اس کو بالکل سیکیور بنانے کے لیے سب اپنے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے. ابھی بھی کچھ اطلاعات ہیں لیکن میں اس کو کنفرم نہیں کر پا رہا. جی اس کے پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, ایک پولنگ اسٹیشن پہ وہ ہیں, یہ جو آئندہ کے 48 گھنٹے ہیں, ان 48 گھنٹوں میں وہ اگلے 5 سال کی پوری ناراضگیاں اور یہ ٹینشن اور یہ سارے ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ جس کو مرضی ہے جس نے جہاں ووٹ دینا ہے اس کو آزادانہ ووٹ دینے دیں, اور کسی کو آپ اپنی جو بات ہے, اپنا جو منشور ہے, اپنا جو آپ کی سوچ ہے اس پہ کنونس ضرور کریں, دلائل سے کنونس کریں, لیکن تشدد کا میں سمجھتا ہوں کہ عنصر جو ہے کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. اور یہ جن کے لیے آج آپ پولنگ اسٹیشن کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کل شام کے بعد آپ کو اس طرح کا فالو اپ نہیں دیں گے جو فالو اپ کل شام 5 بجے سے پہلے کا ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور سوچ اور بچار کے ساتھ اپنے مستقبل کو دیکھیں, اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھیں, اور اپنے جو ماحول ہے اس کو ٹینس کرنے کے بجائے پرامن ماحول میں اس عمل کو اختتام پذیر کریں. اور بالکل, اور بالخصوص جو ہمارے سیکیورٹی اہلکاران ہیں, جو ہمارے KPK کے ہمارے پولیس کے بھائی آئے ہیں, FC کے آئے ہیں, پاک فوج کے جوان بھی بالکل وہ الرٹ پہ رہیں گے, رینجرز بھی موجود ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل جو ہے اس میں شوکت تیمور صاحب, اب پہلے تو انتخابات تو ضروری ہیں, اس میں تو بالکل آپ اپنا حق استعمال کریں, حق رائے دہی استعمال کریں, لیکن سیکیورٹی اہلکاران بھی آپ کی جان کی حفاظت, کسی جگہ کوئی ایسی بات ہو تو وہ یقیناً اپنا رول بھی ادا کر رہے ہیں. تو پورے آزاد کشمیر میں ہمارے مہمان بھی ہیں, تو ایک ہمیں اچھا میسج دینا چاہیے ضرور کہ ہم جو ایک پاکستان میں ہم سیاسی کلچر دیکھتے ہیں, کم سے کم آزاد کشمیر میں یا اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو, کیونکہ پاکستان یقیناً وہاں پہ ایک سیاسی جو ہم منظرنامہ دیکھتے ہیں وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اس کا اثر آزاد کشمیر پہ یا باقی صوبوں پہ ضرور پڑا ہے. جو مرکز سے بات نکلتی ہے اس کی وجہ سے کہیں دور دراز کسی جگہ پہ کسی بھی پارٹی کا, کیونکہ وہ بیانات تو آج بھی چل رہے ہیں, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جناب وہ کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب ہم بھائی ہیں, خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہے, کسی بھی نظریے کو فالو کر رہا ہے, جناب اتنے حد تک کسی کو نہیں جانا, ہم سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور بالخصوص ایک اچھا میسج پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ ہم ایک جمہوری پسند جو ہے, جمہوریت کو پسند کرنے والے اور پرامن لوگ ہیں. ایسی کوئی بھی اب یقیناً اس میں کارکنوں کا جوش ولولہ بھی انوالو ہوتا ہے, کہیں نعرے بازی بھی ہوتی ہے, جذبات ہوتے ہیں, لوگ ہیں اور ان کا ظاہر ہے یہ ہوتا ہے, لیکن جو وہاں اس گرد و نواح میں بڑے لوگ ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جو نوجوان ہیں انہیں کنٹرول میں رکھیں. اور بالخصوص نامزد جو امیدواران ہیں مختلف جماعتوں سے, انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ورکرز کو ذرا دیکھیں. یہ جو چیز ہے یہ اس میں وقت لگتا ہے, یہ پروسیس کے تحت انسان سیکھتا ہے. صحیح. تو شرقی باغ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول نہیں آپ کو دیکھنے میں ملے گا, ٹینس ماحول جس طرح کا وسطی باغ میں ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرقی باغ کے اندر جو امیدوار ہیں وہ گزشتہ 30-40 سال سے اس حلقے کے اندر موجود ہیں, چاہے کسی پارٹی سے کہاں ہیں, لیکن وسطی باغ کے اندر اس وقت جو ایک نئی لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی ہے, نئے لوگ آئے تحریک انصاف کی طرف سے, اور ان کے ساتھ جو کارکن ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ابھی تک جو نئے امیدوار ہیں وہ اس طرح کی ان کے ساتھ چلنے والی جو ٹیم ہے وہ میچور ٹیم اس طرح کی نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو مسائل میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو اسے دیکھنا چاہیے لیڈرشپ کو وسطی باغ کے اندر کہ کوئی بڑا آدمی سیف نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے تمام لیڈرشپ, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, مسلم کانفرنس ہے, جتنے بھی ہے تمام لیڈرشپ, تمام کارکن ہمارے لیے قابل عزت ہے. اور یہ جو ماحول ہے اس کو پرامن بنانے کے لیے سب کو اپنا کرنا. اچھا شوکت تیمور صاحب, تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. آپ کو یاد ہے وسطی حلقے کی ایک بڑی سیاسی شخصیت جو آج ہم میں نہیں ہے, کرنل نسیم صاحب مرحوم, جو آپ کو یاد ہے کہ شاید ہم اسی طرح
ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس یہ رات کو اطلاع، آپ بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بات یہ ہے کہ جناب جو بات ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، آپ کے ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے لیڈرشپ سے محبت بھی، اپنی جماعت سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ بڑا دور اندیش اور بڑی بردباری والا کام ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص ہمارا وسطی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسی اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوتی ہیں کہ وہاں برادری کی ٹینشن ہے. تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے کارکنز ہیں اور جس طرح شوکت تیمور صاحب نے کہا کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں یا لیڈرشپ ہے جو بھی ہے، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. ہم سب کی چاہیں گے کہ سب اپنے اپنے ورکرز کو بھی اور اپنے اپنے کارکنوں کو بھی سمجھائیں، اور تاکہ ایک انتخاب میں جو پولنگ کا عمل ہے یہ شفاف رہے اور ہر انسان جا کے اپنے حق رائے کا استعمال کرے اور ایک جمہوری عمل سے بغیر کسی نقصان کے ہم گزر جائیں، جو بڑا اچھا رہے گا میرا خیال ہے. کیونکہ جو ایک پیک بن چکی ہے، میں سمجھتا ہوں شوکت تیمور صاحب جو ایک الیکشنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ایک بیانات دیے جاتے ہیں، جو جماعت میں بالخصوص میں اگر کسی ایک جماعت کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن وہ اس کا اثر ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا. آپ نے دیکھا کہ باغ میں کیا ہوا، پھر آپ نے وہاں بھی دیکھا کیا ہوا. تو یہ ساری چیزوں کو زائل کرنے کے لیے، کہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ میڈیا سے ہیں، کسی جماعت سے ہیں، ایک عام شہری ہیں. اپنا اپنا سب کو رول ادا کرنا پڑے گا تاکہ ایک اچھی مثال ہم قائم کر سکیں. کیا کہیں گے شوکت تیمور صاحب؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت اس معاشرے کا ایک فرد کے، کہ ہمیں اچھی بات بتانی چاہیے، اچھے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جذبات ہر آدمی کے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی سچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی سچ نہیں ہے. دوسری طرف بھی سچ ہوتا ہے. ہر جگہ اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے اس طریقہ کار کے تحت، اور ذرائع سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے صحافتی ذرائع جو ہم تک خبر پہنچاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہم شاید اپنے کمی کوتاہی رہتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم بھی پابند ہوتے ہیں، ہم بھی ان کو آن ایئر نہیں کر سکتے یا بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اطلاعات ہم تک پہنچ جاتی ہیں مختلف ذرائع سے، اور ان اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ میسج ہمارا کام ہے اپنے حلقے کے یا اپنے علاقے کے یا اپنے آزاد کشمیر میں، بالخصوص پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اوورسیز کشمیری پاکستانی بھائی ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے نیٹ ورک سے منسلک ہیں جناب. تو ایک اچھا میسج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے چھوڑ کے جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، ایک تو شوکت تیمور صاحب جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ تو چلیں کیمروں کے سامنے یا اسٹوڈیو میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک ہماری آپ کو پتہ ہے مختلف پبلک سے ملاقات رہتی ہے. کوئی اپنے کام کے حوالے سے، کوئی مسائل کے حوالے سے، کوئی کہتا ہے جی فلاں پہ جگہ پہ یہ ہو گیا فلاں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید ہم آرلی اناؤنس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اوورآل جو جس میں سب کا فائدہ ہے میرا خیال ہے اس کو زیر بحث لانے میں ہم سب کا فائدہ ہے. اور وہ یہی ہے جناب کہ آپ یہ جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں خدا را کسی سے ناراضگی مت مول لیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنی لیڈرشپ سے محبت کا اظہار کریں اور کسی دوسرے سے نفرت کا اظہار قطعی نہ کریں. اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کیجیے، جو آپ کو لائن بتائی گئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی محبت کا اظہار کریں. سب بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اس ایک دن کے اس عمل کے بعد شاید اگر اللہ نہ کرے آپ سے کسی کے ہاتھ سے آپ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کے ساتھ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمیں یہ جو صورتحال ہے اس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے، مقامی لیڈرشپ ہے، اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، اوور آل لیڈرشپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اپنی بات وہ کریں، بجائے اس کے کہ دوسرے پہ جائے. آپ اپنی بات کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہماری لیڈرشپ، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری جو قیادت ہے اس کا میسج یہ ہے. آپ اپنی بات کریں اور اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں. اور جب دوسرے پہ تنقید کریں گے تو وہ بھی آپ پہ تنقید کریں گے. آپ بے شک سچے، وہ ایک عمل کا وہ کہتے ہیں نا رد عمل، ایکشن اور ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. چاہے کچھ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں، ان کے کچھ کامنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے لیے بڑی محترم رہتی ہے. پیرزادہ عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے ہماری گفتگو کو پسند کیا، بہت شکریہ جناب. اور راشد محمود کیانی صاحب ہم دونوں کو سلام کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. اور عاطف کاظمی صاحب لکھتے ہیں پیسوں کے لین دین کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جائے، انتخاب نہیں
انقلاب. اچھا ویسے شوکت تیمور صاحب, یہ عاطف کاظمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ویسے اس کو پروموٹ تو ہم نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے, یہ آپ کو شوکت تیمور صاحب نے بتایا بھی, ہمارے سامعین و ناظرین نے سنا بھی. اب اس کو اگر اوپن کیا جائے جناب شوکت تیمور صاحب, تو اس کو اوپن یوں کر لیتے ہیں کہ اب کیونکہ جو سیاسی کارکن ہیں وہ بڑے تیز ہو چکے ہیں, اب بالخصوص جو اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نواز کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی, اب انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے طریقے سے مانیٹرنگ جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جناب, فلاں جگہ پہ فلاں چیز جا رہی تھی تو فلاں نے پکڑ لی. اس کا ایک انہوں نے حل بڑا اچھا نکالا ہے. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب اب کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جناب ایزی پیسہ کے ذریعے, جیسا کہ شوکت تیمور صاحب نے کہا, ایزی پیسہ کے ذریعے جناب پیسوں کا لین دین یہاں پہ ہو رہا ہے, جو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے. ہم کسی کو بھی پروموٹ نہیں کر رہے عاطف کاظمی صاحب, اور آپ کا برحال بہت شکریہ جناب, آپ نے انقلاب کی بات کی. لیکن عاطف کاظمی صاحب کو یہ کہیں کہ کسی غریب نے اگر پیسے لے لیے 2-4 لاکھ لینے دیں یار اس کو, ویسے 2-4 لاکھ بھی دیا جا رہا ہے ویسے شوکت تیمور صاحب, ویسے ہی صحیح ہے. چلیں جنرل بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, اگر کسی کو کچھ ملتا ہے لینے دیں. ویسے شوکت تیمور صاحب کچھ ایسے لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ضمیر کے مطابق دیں, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیسے نہیں لیے, بے شمار لوگ ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں. وہ کوئی بچے غریب لوگ ہوں گے, غریب ہمیشہ انا پرست ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب آگے بھی لینے والا صحیح ہے. چلیں جی چھوڑیں جناب, جو سامنے صورتحال آئے گی وہ تو چلے سب کے سامنے ہے, لیکن جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جو انتخابات میں ایک ضمیر فروشی کا سلسلہ وہ جو نہیں ہونا چاہیے, بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں ہم. تو جو لوگ کر رہے ہیں جناب انہیں قانون نافذ کرنے والے دیکھتے ہیں, ادارے ان کو ضرور دیکھیں. محمد آصف راجہ صاحب لکھتے ہیں جی نواز شریف زندہ باد, جی کیا بات ہے. اچھا جی چلیں جی, آپ کا اپنا ایک رائے ہے آپ کی اپنی. فیصل مناس لکھتے ہیں جی پی ایم ایل ون جناب, ٹھیک ہے جناب. اور راشد محمود کیانی صاحب لکھتے ہیں سردار میر اکبر صاحب شرکی کے حقیقی وارث ہیں, انشاءاللہ کل شام جیت میر اکبر صاحب کے نام. چلیں جی اس پہ آپ ضرور تبصرہ کیجئے گا, بالخصوص شرکی باغ پہ میں آپ سے تبصرہ ضرور لوں گا. زبیر مغل صاحب لکھتے ہیں جی قمر صاحب جیت جائیں گے. چلیں جی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سدیر خان لکھتے ہیں جی شیر باغ کی جیت ہوگی انشاءاللہ. چلیں جی اچھی بات ہے. اور راشد محمود کیانی صاحب لکھتے ہیں خوشیاں بانٹیں نفرتیں نہیں. جناب ہم خوشیاں ہی بانٹ رہے ہیں. اور فہیم مغل لکھتے ہیں پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان گریٹ لیڈر ہے. یہ کیونکہ ہمارے پاس میں نے جو کہا تھا, اب اس پہ یہ لوگ اپنی اپنی آرا کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور اچھا ظہور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, لکھتے ہیں نون لیگ کو ووٹ دینے سے پہلے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ ضرور پڑھ لینا. اچھا چلیں جناب ضرور, اگر آپ کے پاس ہے ویسے. نہیں میرے پاس. اچھا چلیں صحیح ہے. یہ ویسے آپ نے کامنٹ کیا, بہت شکریہ جناب آپ کا. اور رئیس صاحب آپ لکھتے ہیں جی پی ٹی آئی ون کر جائے گی. چلیں جی بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ نے شاید پہلے لکھا ہے محمد عرفان صاحب کہ آپ تک آواز ہماری نہیں پہنچ رہی, تو میرا خیال ہے آپ تک ابھی حد تک ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی. اور فہیم مغل صاحب لکھتے ہیں جی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا انہوں نے لکھا ہے کہ جیت جائے گی پی ٹی آئی. چلیں جی اچھی بات ہے. راجہ فضل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے پی ایم ایل این کا ذکر کیا ہے. بشارت صاحب آپ نے سلام لکھا ہے, وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. اچھا جی آپ سے بھی کچھ پوچھا گیا, ویسے آج آپ ہی بتا دیں, آپ کو پتا ہوگا کون جیتے گا کیونکہ آپ انفارمڈ رہتے ہیں جناب, ہم دونوں سے یہ پوچھا گیا ہے. یہ سید گردیزی صاحب ہم سے ایسا پوچھ رہے ہیں, تو ویسے کیا اس بارے میں چلیں میں آپ سے میں بعد میں آپ سے, کیونکہ میں سارے اگر کچھ سوال ہیں آپ تک پہنچا دوں. عبدالجبار مغل ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جناب, وعلیکم السلام. اور عرفان لطیف صاحب لکھتے ہیں جناب کہ آپ لوگ ڈیلی پروگرام کیا کریں. اچھا جناب چلیں ضرور ہم کوشش کریں گے. اور فیضی الزمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء قمر صاحب جیت جائیں گے. چلیں جناب یہ ہمارے مختلف جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں, انہوں نے اب تینوں جماعتوں کے یہاں سے اپنے اپنے طریقے سے انہوں نے بات کر دی. اچھا شرکی باغ کے حوالے سے ایک آپ نے ایک ہمارے پاس ایک سردار میر اکبر خان صاحب کے حوالے سے ایک میسج بھی شاید ایک کامنٹس بھی آیا تھا, میں نے کہا تھا اس پہ آپ ذرا بات کیجیے گا. تو راشد محمود کیانی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ جناب وہ تو جیت جائیں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں شرکی باغ کے اندر جو ہے سردار میر اکبر خان صاحب اور سردار قمر الزمان صاحب کا بھرپور مقابلہ ہے.
دھنو کے جو کارکن ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے ایک کہ وہ بھاری لیڈ سے جیت رہے ہیں. دھنو کے جو کارکن ہیں ان کا دعویٰ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرقی باغ کے اندر بھرپور مقابلہ ہے. 19-20 ہو سکتی ہے. سردار قمرالزمان صاحب کی کوئی 2-4% جو ہے نا شاید ان کی پوزیشن بہتر ہو. تو باقی جس طرح کا سردار پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کا خیال ہے جی کہ 20,000 کی لیڈ سے ہم جیت رہے ہیں. اسی طرح سردار میر اکبر خان صاحب کے جو کارکن ہیں ان کا خیال یہ ہے جی کہ 15,000 کی لیڈ سے ہم جیت رہے ہیں. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرقی باغ کے اندر بہت کانٹے کا مقابلہ ہے. کانٹے کا مقابلہ ہے اور جیت کا مارجن میرے نزدیک بہت کم ہوگا اس دفعہ اور بڑے قریبی. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پورے آزاد کشمیر میں جس طرح آپ نے شرقی میں جن 2 بڑی شخصیات کا آپ نے ذکر کیا تو ایسے ہی بہت سے حلقے آزاد کشمیر میں موجود ہیں جو مظفر آباد ڈویژن سے میرپور ڈویژن تک جاتے ہیں جن میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جیسے، ارادہ فاروق حیدر خان جیسے اور سینئر جو ہمارے وزیر تھے چودھری طارق فاروق صاحب، ایسے لوگ جو انتخابات میں موجود ہیں اور بڑا کلوز اور کانٹے کا مقابلہ بالکل ایسا ہی ہے مقابلہ وہاں پہ متوقع ہے. شرقی باغ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت ان کے علاوہ ان 2 بڑی شخصیات کے علاوہ جو پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں چودھری اعجاز کھٹرنا اور مسلم کانفرنس کے جو امیدوار ہیں جاوید خلیل عباسی صاحب وہ بھی اچھے خاصے ووٹ لے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کم ووٹ لے رہے ہیں، وہ بھی بھرپور انہوں نے مہم چلائی ہے اور بھرپور ووٹ لیں گے. جس طرح کے خیالات اس سے پہلے ہوتے تھے جو تیسرے نمبر والا ہے اس کے بہت کم ووٹ ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہوگی. اس دفعہ وہ اچھے ووٹ لیں گے یہ دونوں شخصیات. اور اس کے علاوہ آزاد امیدوار ہیں مراد انور، ان کی بھی توقع کی جا رہی ہے وہ بھی اچھے ووٹ لیں گے. تو یہ ایک اچھا ماحول بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں شرقی حلقے میں. بالکل. اور اس حوالے سے ظہیر اکبر مناز صاحب بھی لکھتے ہیں آپ اپنی ماہرانہ اور تجربے کی بنیاد پر بتائیں کیا صورتحال ہے. تو یہ ذرا کیونکہ وسطی پہ بھی چلے جاتے ہیں ہم، اس پہ بھی بہت سے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں. اب دیکھیں میں نے گزشتہ کسی گفتگو میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ وسطی تو خیر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑی وسطی کے بارے میں تجزیہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. تجزیہ اس لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ کو شخصیات ایسی ان کو خود بھی شاید سمجھ نہیں آتی. شخصیات بڑی طاقتور ہیں جی اور ان پارٹیاں بھی طاقتور ہیں اور وہاں جو صورتحال ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. شرقی حلقے کا تجزیہ کرنا بڑا آسان سا ہے. تو وسطی باغ میں دیکھیں مسلم کانفرنس کے جو ہیں راجہ یاسین صاحب، تحریک انصاف کے جناب تنویر الیاس صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر صاحب اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے مشتاق مناز صاحب جو اس وقت موجود ہیں. ترابی صاحب تو جی اس طرف بھی میں آپ سے بات کر دیا ہے. جی تو یہ جو شخصیات ہیں ان کے ہر شخصیت کی کوئی نہ کوئی اپنی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. مشتاق مناز صاحب ہیں وہ پہلی دفعہ آئے تھے پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر، دوسری دفعہ آئے تھے لیکن پہلی دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئے تھے، دوسری دفعہ آئے پی ایم ایل کے ٹکٹ سے اور وہ ون کر گئے. اور اس کے بعد ون کرنے کے بعد حلقہ وسطی باغ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو 5 سال میں ڈیلیور کیا وہ بڑا پازیٹیو. اس کے رسپانس میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ڈیلیور کیا اس کا رسپانس وسطی باغ کے اندر ان کو نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی وہ جو کام کی بنیاد جو کام کی بنیاد ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا رسپانس. اسی طرح دوسری شخصیت ہے راجہ محمد یاسین خان صاحب، وہ بھی بڑی منجے ہوئے بردبار قسم کی شخصیت ہیں اور انہوں نے کئی بار وسطی باغ سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، جیتے بھی بالکل ایسے. اور وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو تمام برادریوں کے لیے قابل قبول ہیں. ان کے تمام برادریوں کے ساتھ، تمام سیاسی کارکنوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں سوائے تحریک انصاف کے. تو ضیاء القمر صاحب ہیں وہ اس دفعہ پہلی دفعہ وسطی باغ کے اندر گئے اور انہوں نے جو کمپین کی وسطی حلقے میں، اگر کسی شخصیت نے کمپین کی ہے وہ ضیاء القمر صاحب ہیں جنہوں نے ہر پولنگ سٹیشن، ہر پولنگ بوتھ تک وہ گئے ہیں
اور عام آدمی کے ساتھ انہوں نے رسائی حاصل کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی کمپین شروع کی اور آخری وقت تک وہ حلقے کے اندر موجود رہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرپ بھی وسطی حلقے کے اندر بہت مضبوط دکھائی دے رہی ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے نئے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس صاحب, ان کا جو پروفائل ہے کام کاج کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, وہ بہت بڑا ہے. جو وسطی حلقے کے اندر اس وقت شخصیات موجود ہیں, ان تمام شخصیات سے ان کا پروفائل بحیثیت بزنس مین بہت بڑا ہے. اور آزاد کشمیر نہیں بلکہ وہ ان کا پاکستان کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر وہ اس وقت بحیثیت معاون خصوصی کام کر رہے ہیں. تو ان کی بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفائل کی حیثیت سے ان کی وسطی حلقے کے اندر ایک بڑی فوٹنگ موجود ہے. اور اس لیے ہمیں وسطی حلقے کے اندر کسی ایک شخصیت کو اگنور کرنا, ہم کہیں کہ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے اس وقت. تو یہ کل شام کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا, پتہ جائے گا کہ اس وقت تک کیا صورتحال اور ہو کیا رہا ہے. اچھا ویسے یہاں پہ بڑا دلچسپ ایک سوال, کیونکہ مجھے پتا ہے جو سامعین و ناظرین اس وقت ہمیں ناظرین بالخصوص دیکھ رہے ہیں, جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں, اگر میں یہ سوال آپ سے نہ پوچھوں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ بات نہیں رہے گی. اچھا ویسے عبدالرشید ترابی صاحب کا خود کو کتنا نقصان ہوا اس فیصلے سے, یہ اس کو ہم ذرا رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ذات تک یہ فیصلہ تھا. اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے تو چلے ہم ان سے یہ بات کرتے, لیکن یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فیصلہ عبدالرشید ترابی صاحب نے کیا, مختلف سیاسی شخصیات کے آپ نے بیانات بھی سنے, سردار تنویر الیاس صاحب کو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ دیکھیں یہ تو کل شام کو ہی پتا چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عبدالرشید ترابی صاحب نے جو فیصلہ کیا اس سے ان کی شخصیت میں کمی آئی ہے. چلے وہ ان کی ذات تک تھا, اس لیے میں نے آپ سے تو جو دیکھیں نا ان کی سیاست جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی ذاتی شخصیت نہیں ہوتی, ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ پبلک کی پراپرٹی ہوتا ہے, وہ پبلک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پبلک کے لیے. وہ بحیثیت امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر, انہوں نے بڑا سروائیو کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر, ڈلیور بھی کیا ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر ان کو پتہ چل گیا کہ ممبر اسمبلی بننے کے لیے کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں. اور اسمبلی کے اندر پہلے والی اسمبلی نہیں ہے نا, یہ آج سے 5 سال پہلے والی اسمبلی نہیں ہے, یہ 5 سال بعد والی اسمبلی ہے آج کی. اس لیے کہ 5 سال پہلے جو اسمبلی تھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس کے پاس بجٹ 10,000 روپے ہوتا تھا. اور اس وقت جو اسمبلی ہے اس کے پاس جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 20-22,000 روپے ہے, بلکہ اس وقت اس دفعہ اور زیادہ بڑھ گیا. تو اس ساری صورتحال میں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے بہت تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہت بڑا کام کر لیا ہے, کشمیر آزاد ہو گیا ہے, تو اب ہمیں آزاد کشمیر کے عوام کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اور نقصان, آپ نے پوچھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. دیکھیں ہر چیز کے 2 پہلو ہیں ضرور ہیں, اور ان 2 پہلو یہاں بھی استعمال ہوں گے, لیکن کہیں بہت سارے پولنگ اسٹیشن ایسے ہوں گے جہاں ان کو فائدہ ہوگا, اور بہت سارے پولنگ اسٹیشن ایسے ہوں گے جہاں ان کو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا. اور میں یہاں پہ یہ آپ کی اجازت سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی تیسری شخصیت کو اس کا بہرحال فائدہ ضرور پہنچ سکتا ہے, نہیں پہنچ چکا ہے. ایسی شخصیات جو سیاسی, کیونکہ اب اس کا جو ایک منظر نامہ ہے شاید وہ کل شام تک ہم آپ کے سامنے واضح کر کے پیش بھی کر سکیں, لیکن یہ جو صورتحال رہی اس میں یقیناً کہیں پہ وہ جیسا کہ شوکت تیمور صاحب نے کہا بھی کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو عرش سے نیچے بھی لے جاتے ہیں, اور کچھ فیصلے آپ کو عرش تک بھی لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ سیاسی قسمت کی دیوی کس پہ مہربان ہوتی ہے تو کل ہی پتہ چلے گا. لیکن جوڑ توڑ اس وقت عروج پہ ہے, اور ہر کینڈیڈیٹ, ہر سیاسی جماعت, بالخصوص یہ جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ہماری, ہم نے اپنے اس گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر جماعت اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے معاملات, اپنی اپنی وہ ایک تشنگی یا ایک کاروائی جسے اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں, وہ اس وقت تک جاری. کیا کہیں گے؟ وسطی باغ کے اندر دیکھیں نا, وسطی باغ کے اندر 3 نہیں, وسطی باغ کے اندر 4 شخصیات
اور چاروں کی چاروں شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو ایک کو بھی آپ نیچے نہیں رکھ سکتے. ایسا ہی ہے, درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بالکل ان میں کوئی کیسے اوپر چلے جاتا ہے. میں نے اوورآل پورے آزاد کشمیر کے لیے جملہ استعمال کیا کہ تین جو بڑی جماعتیں ہیں, میں نے جو پاکستان کی تین بڑی جماعتیں ہیں پورے آزاد کشمیر میں, وہ اپنا اپنے طریقے سے کارروائی ڈال رہے ہیں. اب وسطی حلقے پہ یقیناً اس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے امیدوار راجہ یاسین صاحب پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین ہیں جناب, سابقہ وزیر رہ چکے ہیں, بڑے شریف النفس انسان ہیں, ان کا ایک ذاتی ووٹ بینک بھی ہے. تو قطعاً میرا ایسا مطلب نہیں تھا, لیکن اوورآل میں آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک میں نے یہ کہا تھا کہ ایک منظرنامہ اس وقت جو بن رہا ہے, جو پاکستان کی جو تین بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, یہ اپنے اپنے طریقے سے جناب ہر جگہ پہ بالکل. دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف اس وقت دوسری دفعہ الیکشن کے اندر آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی یہ جو تحریک انصاف ہے. اس کی جو نشستیں ہوں گی وہ باقی سب سے زیادہ ہوں گی. ہم یہ مینشن نہیں کرنا چاہتے کہ اس کی کتنی ہوں گی. صحیح ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. تیسرے نمبر پہ میں بھی کہ مسلم لیگ ہو. اس ساری صورتحال میں جو سنیریو بنا ہے آزاد کشمیر کے اندر, تحریک انصاف بڑا بہت کچھ گین کر سکتی تھی ان الیکشن کے اندر, کر سکتی تھی, لیکن ان کی آپس کی جو جنگ ہے اس نے انہیں بہت نیچے لے آئے. یہ واحد الیکشن ہے آزاد کشمیر کی تاریخ کا, کسی بھی جماعت کا کسی بھی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ صورتحال اس وقت تک تو ہے, لیکن کل کے بعد کیا ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل ڈیفینیٹلی اتحاد تو مستقبل میں ہوں گے, اور بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب الیکشن کے بعد حکومت بنانے کے لیے وہ اس کو کسی نہ کسی آزاد کشمیر کی یہ پھر دیکھنا ہے کہ مسلم کانفرنس کتنی سیٹیں لیتی ہے. صحیح. اگر وہ سیٹیں لے کے تو وہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو پھر تو ٹھیک. اگر میں بھی کہ اسے پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے اسے گورنمنٹ بنانا پڑے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو, ان دونوں جماعتوں کو اگر اکٹھا ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ آزاد کشمیر کے اندر اتنی سیٹیں لے لیں کہ وہ دونوں مل کے آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنا سکے. پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ان کی پرائرٹی یہی ہوگی. ایسا ہی. اور آپ نے جو جیسا کہ آپ نے اپنا ایک تجزیہ تبصرہ یا ایک اپنا انالیسس پیش کیا, پاکستان تحریک انصاف, پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ نواز, جموں کشمیر پیپلز پارٹی بھی اور مسلم کانفرنس بھی کچھ سیٹیں لے لے گی. لیکن میں اس میں اب ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ ضرور میں نے شاید کسی گفتگو میں کہا تھا, آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ ہے, اور اس میں جو جماعتیں اہم رول ادا کریں گی, آن ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں, نشستیں شاید یا سیٹیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مقابلہ ان دو جماعتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اب کچھ ہی گھنٹے رہتے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم کانفرنس کا بڑا اہم رول ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے یہ کل اس پہ ہم بات کریں گے, اور کوشش کریں گے شوکت تیمور صاحب اور ہمارے سینئر جو صحافی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہو, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم وقت سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہوں, کیونکہ جو ایک قواعد و ضوابط طے کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ اپنے سامعین و ناظرین کو یہ میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ بالخصوص اوورسیز ہمیں دیکھتے ہیں, لائیو دیکھتے ہیں ہمیں, تو جناب ہم بالکل لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس میں ہم کچھ چیز اناؤنس نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں بھی اس قانون کو فالو کرنا ہے, جو نیم طے کیے گئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پورے آزاد کشمیر کا ایک بہتر تجزیہ یا تبصرہ آپ کی خدمت میں, اور بالخصوص جو ہمارے ریڈیو کے لسنرز ہوتے ہیں ان کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں. کوشش کریں گے سامعین و ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ لیبرا کی یہ جو الیکشن ٹرانسمیشن ہے یہ کل بھی جاری رہے گی آپ کی خدمت میں. بالکل جناب میں اور شوکت تیمور صاحب اور کچھ اور ہمارے سینئر صحافی موجود ہوں گے. اپنے میزبان ساحل بٹ کو شوکت تیمور کے ساتھ لیبرا کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.